نحمداللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضور سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف ہے، عن علی قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ اس حدیث مقدسہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ فرمان علی شان حضور کا آخری ہے۔ جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری حیات طیبہ سے وصال ہوا تو آخر پر جو حضور نے کلام ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا، اور اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آخر پر جس کا حضور ذکر فرما رہے ہیں اور تاکیداً ذکر فرما رہے ہیں، تکرار کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، تو یقیناً یہ کتنا اہمیت والا امر ہوگا۔ دو چیزیں، پہلے الصلاۃ الصلاۃ، موشی کہتے ہیں کہ احفظ الصلاۃ احفظ الصلاۃ، مراد ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ حضور نے آخر پر کلام ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، فیما ملکت ایمانکم، غلاموں کی بات ہے، اور اب غلامی کا تصور تو چونکہ نہیں ہے، سب آزاد ہیں، حر ہیں، تو جو نیچے رہنے والے لوگ ہیں ماتحت، خواہ وہ تلامذہ ہیں یا آپ کی اولاد ہے یا آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے حقوق کو صحیح ادا کرنا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو مفہوم کیا نکلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہایت اہمیت والی ہیں۔ ایک تو نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے، رزق کی برکت نماز ہے، آخرت کی کامیابی نماز ہے، قبر میں کامیابی نماز ہے۔ تو دوستو، یہ کتنا اہمیت والا امر ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہماری اکثریت لوگوں کی سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں اور نماز کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو نماز نہایت ہی اہم امر ہے۔ ساری عبادات بعد میں، سب سے پہلے پانچوں نمازیں ہیں، فرائض ہیں، کوشش کیجئے کہ باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تو یہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، چونکہ غربت کا دور ہے تو غریب لوگ، بچے بچیاں، گھروں میں کام کاج کرنے والے دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ان کو گھروں سے نکال لاتی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو اپنا زر خرید غلام بنا لیتے ہیں اور ان کو بے جا اذیت دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے کے معاملات کا کوئی احساس نہیں کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بہت ہی دور کر دیتی ہے۔ احساس، محبت، شفقت، رأفت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امر ہیں۔ تو دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذوق بھی عطا کرے اور چھوٹوں پر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔